رکھنا بھی ہمارا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بندہ ایمان نہیں رکھتا، وہ بندہ مسلمان ہو سکتا؟ بولے ذرا، مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کم و بیش 100 کے قریب آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں جی؟ 100 کے قریب آیات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 210 کے قریب احادیث ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایمان نہ رکھنے والا انسان کبھی بھی مسلمان شمار ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی 100 آیات کا بھی انکار کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 کے قریب احادیث کا بھی انکار کیا ہے۔ اور جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، صرف ایک حکم کا انکار کر دے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے جی؟ خارج ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ نماز کا انکار کر دیتا ہے، وہ مسلمان رہ سکتا ہے جی؟ نہیں رہ سکتا۔ زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر منکرین زکوٰۃ یعنی لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، تو جن جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا تھا۔ تو کیا کہنا، مقصد کیا بیان کرنے کا؟ کہ جو بندہ دین اسلام کے کسی حکم کا انکار کر دیتا ہے، سمجھ لو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے جی؟ خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ ساتھیوں کے سامنے چند دلائل رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی باپ، بولے باپ نہیں ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم میں سے جو تمہارے مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بیٹیاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی نا، تو بیٹیوں کے باپ تو ہے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ فرمایا کیا ہے پھر اللہ کے نبی؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، جو نبوت کا سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ دوسری دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء، میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم جو میری امت ہو، امت محمدیہ ہو، یہ آخری امت ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت آ سکتی ہے۔ آخری نبی بھی میں ہوں اور آخری امت تم ہو، نہ میرے بعد آخری نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہو سکتی ہے۔ تیسری دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے،
فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کے بھیج دیتا۔ تو جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا عمر بھی نبوت کا دعویٰ کر دے، دعویٰ کر سکتے نہیں کر سکتے، جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہیں، فرمایا اگر میرے بعد عمر دعویٰ کر دے، عمر نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ چوتھی دلیل کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے ساتھ، کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 6 چیزوں کے ساتھ باقی انبیاء پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو نہیں دی تھیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات دیے ہیں، جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع الکلم کسے کہا جاتا ہے؟ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن ان کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کو جامع الکلم کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے ہیں، ایسے کلمات عطا کیے ہیں جو ہیں تھوڑے لیکن ان کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دوسری چیز جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت پر میرے روب کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ میں ابھی دشمن سے 1 مہینہ دور مسافت پر ہوتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میرا روب دشمن کے دلوں کے اوپر طاری کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز جس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جنگ کے بعد مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا تھا، ایک آگ آتی تھی مال غنیمت کو لے جاتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ چوتھی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری کی ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک بھی بنا دیا ہے۔ اگر میری امت میں سے کوئی بندہ کسی جگہ پر سفر کر رہا ہے سوائے چند ان جگہوں کے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا اس کے علاوہ جس جگہ پر بھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا اس جگہ پر میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ فرمایا دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا ہے۔ میرا امتی کہیں سفر پہ گیا ہے یا کسی ایسی جگہ پر موجود ہے اس کو پانی نہیں مل رہا، اگر وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے عبادت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کر لیں گے۔ پہلی امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، پہلی امتوں کے لوگ اپنی مخصوص جگہ پر جو ان کے گرجے تھے، جو ان کی مخصوص عبادت گاہیں تھی، ادھر وہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد ہے، ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاک کر دی ہے۔ پانچویں فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کائنات کو عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا کوئی کسی ایک قوم کی طرف آتا تھا، کوئی ایک مخصوص علاقے کی طرف آتا تھا، ایک وقت کے اندر کئی انبیاء موجود ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے نہ تو میری موجودگی میں، میری نبوت کی موجودگی میں، میری شریعت کی موجودگی میں نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک مخصوص علاقے یا ایک مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ چھٹی جو فضیلت جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، لوگوں یہ بات یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس دنیا میں نبی بنا کے مبعوث کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس کی نبوت کو ماننا، اس کی شریعت پر چلنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ فرمایا یہ بات یاد رکھ لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اگلی دلیل پہ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسْجِدِ، فرمایا میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری جو مسجد ہے یہ آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے تعمیر کی ہوگی۔ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور مسجد تعمیر کرے گا، فرمایا وہ نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری نبی بھی میں ہوں اور میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسجد نبوی کو تعمیر کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جب مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس کے اندر شامل تھے۔ اگلی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ یہ دلیل سب سے قابل حجت، ویسے ساری دلیلیں قابل حجت ہیں، لیکن اس دلیل سے کوئی بھی انکار کر سکتا نہیں کر سکتا۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مات صغیراً، یہ میرا بیٹا چھوٹی سی عمر میں ہی فوت ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے اپنے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مات صغیراً، میرا بیٹا آج فوت ہو چکا ہے۔ فرمایا وَلَوْ قَضَىٰ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ میں محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا تھا، فرمایا عاش ابنہ، محمد کا بیٹا کبھی بھی اس دنیا سے نہ جاتا، محمد کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عزیز ساتھیو، یہ دلائل ہیں، دلائل اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن چند دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی ہو، جتنا مرضی بڑا ولی ہو، جتنا مرضی نیک انسان ہو، وہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔